اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ اوکے، چلیں شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ سورۃ العادیات شروع کی ہے اور ورڈ ٹو ورڈ سمجھ لیے ہیں۔ چلیں تلاوت لیں گے اور ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ واو قسم کے لیے ہے، قسم ہے سر پر دوڑتے ہانپتے گھوڑوں کی۔ تو یہ عادیات سر پر دوڑتے، ذبح ہانپتے ہوئے، فا مانے پھر، سو تو، موریات سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی، قدحا مار کر، پیر مار کر وغیرہ، آگ نکالنے والوں، موریات۔ فالمغیرات صبح، مغیرات میں یلغار یاد کیا تھا ہم لوگوں نے، جو کہ غیر وغیرہ سے بنا ہوا ورڈ ہے، اور فا تو ہے، تو صبح کے وقت یلغار کرنے والوں کی، یعنی حملہ کرنے والوں کی۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فا تو، اثرنا یعنی وہ اڑاتے ہیں، بھی اس سے یا اس وقت، دونوں بھی اس کے میننگ آتے ہیں۔ نقع غبار کے بادل، صرف غبار بھی لکھا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اس تفسیر جو شیئر ہوئی اس میں دیکھ رہے ہیں کہ پھر اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ تو ایک چیز صرف غبار یا صرف گرد و غبار بھی ملا کر کے، یا پھر غبار کے بادل زیادہ سی اگر گرد ہو اس کو نقعہ کہا جائے گا۔ فوسطنا، فا تو، وسطنا درمیان میں گھس جاتے ہیں، بھی اس وقت، جمع میں، یعنی جمع ہوئے لوگوں میں، یعنی دشمن کی جماعت میں، پھر اس وقت وہ دشمن کی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب سے، رب کے لیے یا رب کے ساتھ، جو بھی آپ کو اس میں اپنے رب کا بھی لکھا ہوتا ہے، اپنے رب کا، لکنود بڑا ہی ناشکرا ہے، کنود ناشکرا، اور لام جو ہے وہ بے شک
یعنی اس کو اسٹرانگ شدید اس کی طرف لے کے چلا جاتا ہے کہ ضرور ایسا ہی ہے، نو ڈاؤٹ. تو بڑا ہی اس کی پھر میننگ لکھی ہوتی، بڑا ہی ناشکرا ہے. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تو اس کے اوپر ایک بہترین سی ہم لوگوں کو اپنے لیے بہت ہی ڈانٹ اور سیکھ ملی تھی کہ یہاں پر ڈائریکٹ انسان کے بارے میں پھر بتایا گیا کہ انسان ناشکرا ہے، اور جانور کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، اپنے مالک کے اتنے وفادار ہوتے ہیں. اور آیت میں بھی ورڈ جو گزرا ہے اللہ کے بجائے رب ہی آیا ہے. رب رب وہ ہوتا ہے جو پالتا ہے. گھوڑے کو جو پال رہا ہے تو گھوڑے تو اپنے ان کے بڑے ہی وفادار ہو چکے ہیں. یہاں تک یہ بھی معلوم ہے کہ ہم جنگی ہی گھوڑے ہیں اور ہمیں جنگ پہ ہی جانا ہے. جنگ پہ جا کے چاہے ہماری موت ہی کیوں نہ ہو جائے، ہمیں اپنا کام بہت اچھے سے سر انجام دینا ہے. اسے کسے معلوم ہے؟ اس گھوڑے کو معلوم ہے جو جنگی گھوڑے ہیں، جو جہاد پہ جاتے ہیں. تو انہی کی یہ صفاتیں بیان ہوئی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کیا کہ ان کی عبادت کی جائے؟ یہ کوئی ضرورت ہے ان کی جو پوری ہونی ضروری ہے. اسی وجہ سے اللہ نے، اگر فرشتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس عبادت کے لیے اتنے سارے ہیں. سورہ بقرہ کی شروعات میں ہی اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو قصہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنانے کے لیے بتایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو ہیں آپ کی عبادت کے لیے. تو بات جو تھی وہ بتائی گئی تھی. تو پھر بھی ہم لوگ کو کیا مصیبت آئی ہوئی کہ اللہ نے جو تھوڑا اختیار دے دیا ہے. اور دو مصیبتیں ہیں یہ کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ جاؤ اپنی مرضی سے چوز کر کے آؤ، اچھے یا برے بن سکتے ہو. دوسرا، ہمارے پیچھے شیطان نے بھی کہا کہ میں اچھا خاصا فرشتوں کی لائن میں آ چکا تھا عبادت کر کر کے، اور ایک کہنا نہیں ماننے پر، کہنا نہیں ماننا اس کے اندر جو پرابلم تھی وہ تکبر تھا. بڑی پرابلم جو تھی اس کے اندر تکبر آ گیا تھا. غرور انسان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگنا. تبھی تو اس نے کہا تھا کہ میں ان کو کیوں سجدہ کروں، یہ تو مٹی کے ہیں اور میں آگ کا ہوں، میں ہر لیول میں ان سے بڑا لگتا ہوں. فرشتوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، ہم لوگ تو نور کے ہیں اور ہم لوگ یہ ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے. انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، بس یہ دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے. آج اگر ہم بھی شیطان کی کمی کو دیکھیں، اچھے سے سمجھیں کہ اس کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کیا آج تک. پہلی بات تو وہ دشمن ہے، اس کی چالوں کو ہی نہیں سمجھا. اصل بات تو ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں آخر میں کہ جب وہ وہاں سے آیا تو اس کی وجہ سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کو ایسا لگا کہ میں نے یہ تھا میری بربادی کا، تو میں اس کی پوری ضروریت کو، اس کو سب کو نہیں جانے دوں گا جنت. تو اس نے بھی پھر کہا کہ مہلت دیں، اور مہلت دے دی گئی ہے. اور آ کے اس نے کہا کہ میں کھاؤں گا. تو ابھی سے لے کے مرنے تک، مرتے وقت تو بہت ہی زیادہ محنت کرتا ہے. تو وہ پوری ٹیم بنا کے کس کو کیا کرنا ہے، پھر رات میں میٹنگ ہوتی ہے دوبارہ کون اس میں سے جیت کے آیا ہے. تو اس طرح سے ان لوگوں کا اچھا بہترین کام وہ اپنا پھیلائے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں اسی حساب سے. اور ہم لوگ نے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ کس وجہ سے دنیا میں آئے ہیں، لاؤ ذرا دیکھا تو جائے، اسی کے اوپر محنت کرے. شیطان محنت کر رہا ہے، ہم لوگوں نے نہیں کی اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے. اتنا حوالے کہ جیسے حدیث میں ہے نا کہ جانور میں نکیل ڈال کے لگام ڈال کے جو سوار ہو جاتے ہیں، ویسے ہی شیطان دیکھتا ہے کہ اتنا ہم اس کے کہنا سننے والے ہو جاتے ہیں کہ وہ آخر میں ہمارے لگام ڈال لیتا ہے. پھر اس کو کوئی نہ کہنے وسوسے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لگام ادھر گھماتا ہے، بندہ ادھر چل دیتا ہے، اور لگام ادھر گھماتا ہے، انسان ادھر چل دیتا ہے. تو بس اسی کے تابع ہو کے رہ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے
کہ مصیبت آئی کہاں سے ہے، پرابلم شروع کیا ہوئی ہے، ہمیں کس بات کا دھیان رکھنا ہے. تو بہت ہی زیادہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہیں اس میں کوئی شیطانی دخل تو نہیں. اور پھر اللہ پہ توکل کرنا سیکھنا ہے، تقدیر کے بارے میں سیکھنا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے تو صرف اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے. ہم لوگوں کو دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ خالہ نے کر دیا اور پھپھی نے کہہ دیا، اور یہ ایسی ساری باتیں بھی چلتی رہتی ہیں. تو جب اللہ کے ساتھ ہمارا ڈیل ہوتی ہے نا، تو نہ ہمیں سامنے سے کوئی کچھ بھی کرے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اللہ کی مرضی سے آیا. اور جب ہم کسی کے ساتھ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اتنا ہی کر سکیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے. تو یہ دونوں چیزوں میں اتنا ریلیکس ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ دکھ تکلیفیں اور ڈپریشن یہ سب نہیں آتا کہ انہیں نے ایسا کیوں کہا اور انہوں نے ایسا کیوں کرا، اور یہ آپ کے نصیب کا اللہ کی طرف سے پتہ بھی نہیں ہل سکتا بغیر اللہ کی مرضی سے. تو کسی کی کیا اوقات کہ میرے لیے اتنا کچھ کر لے. تو فی الحال اس لیے یہ جانور جو ہے، یہ اس کی وفاداری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھائی ہے. اب دیکھیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ہر چیز، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بنائی ہے. تو ہم غور و فکر کریں کہ یہ چھوٹی سی چیٹی اور چھوٹی سی چیٹی کے اندر بھی جو چیزیں بنی ہیں، وہ ان کے گھر، پھر چلے وہ سب تو جانور ہے. کوئی پیڑ ایکسٹرا پیڑ کوئی نکل آنا، وہ بھی ایکسٹرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہے. ہماری عقلیں بہت کم ہے کہ اب جیسے ہم دیکھیں قرآن میں سے ہی سیکھ رہے ہیں کہ یہ گھوڑے کا اتنا وفادار ہونا ہمارے لیے مثال بن رہی ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنے رب کے وفادار ہیں. ہمیں کیا مصیبت آئی ہے، کون سی چیز ہمیں روکتی ہے؟ نہ ہم اس طرح سے، ہو سکتا ہے کسی کی چیکنگ ہو کہ وہ سختیوں سے گزرے، اور پھر تو یہ گھوڑے کا تو کوئی بھی آگے اجر نہیں ہے. اس کو تو ایسا تو نہیں معلوم ہے کہ ہاں بھائی چلو میں آج سختیوں سے گزر رہا ہوں، میں جہاد پہ جا کے مر کے اور پھر مجھے ایک دن جنت میں نہیں ہے نا. جانوروں کو تو کانسیپٹ تو ہمارے ہیں، ہاتھ میں ہمارے ملیں گے اعمال نامے. تب بھی ہمیں مطلب اگر کوئی تکلیف آئے تو وہ تکلیف بلا وجہ نہیں آئی بھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، اور ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کا بہترین بدلہ ملے گا اگر یہاں ہم کوئی تکلیف اٹھا رہے ہیں. جن کے پاس یہ امیدیں نہیں ہوتی ہیں پھر وہی ناشکرے بنتے ہیں. تو ہم کتنی جگہ ناشکرے بنتے ہیں. تو دیکھیں اپنے آپ کو کہ اس میں چیک کرنے والا پوائنٹ ہے اور ریزن بھی نکالنے والا. ٹھیک ہے، چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں کہاں ناشکرے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ بھی نکالنا ہے کہ وجہ کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو اپنے حصول علم میں لکھ لیں اور اسے بدلنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جس حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رکھیں وہی حال ہمارے لیے بہتر ہے. اس سے اگر اوپر یا نیچے جاتے تو ہم پھر حد سے بڑے ہوئے یا ہم اس کو نہیں پھر ہینڈل کر پاتے. تو جو ہم ہیں وہ کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اوکے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ عَلَى ذَلِكَ اس پر، علی مانے پر، ذالک مانے اس پر، لشہید خود بھی گواہ ہے. تو بے شک اس کا جیسے ہم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا انسان اپنی اس حرکت پر خود بھی گواہ ہے. نہیں تو اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ یہ جو یہ کر رہے ہیں ہم لوگ، اس کے گواہ پتہ ہے کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہیں گے ہاں میں نے دیکھا. تو اگر اتنا بڑا کوئی گواہ ہماری بات پر پیش کرا جائے، ڈرایا جائے کہ بھئی یہ گواہ ہیں تمہارے، تب تو جھوٹ بولنے کی یا بات بدلنے کی کوئی امید ہی نہیں ہمیں ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ بھئی دیکھنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہی دیکھ رہے ہیں نا. تو
جس طرح سے ہم CC کیمرے سے ڈرتے ہیں کہ بھائی یہ ایریا میں کیمرہ لگا ہے، یہاں سے کوئی چیز ہلانا نہیں، اٹھانا نہیں، لے کے گھر نہیں جانا، اور یہاں تک کہ اچھے سے چل کے جا رہے ہوں، ایسے باتیں کرتے ہوئے گرتے پڑتے، وہ بھی ہم نہیں چاہ رہے ہوتے نا، تو اچھے سے چل کے جا رہے ہوں، تو یہ سب ہم کرتے ہیں. تو جب یہ پریکٹیکلی ہم کرتے ہیں تو کیوں اس کو ہم اس میں نہیں لے کے آئے جا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اس آیت کو بھی لکھے کہ اس میں گواہ ہمارے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جن کو نہ ہم گواہوں کو بدل سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان کو جھٹلا سکتے ہیں. تو یہ بھی بہت اعمالوں میں چینج لانے کے لیے آیت اچھی مددگار ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر گواہ ہوں گے کہ ہاں ہاں یہ کیا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال محبت میں بہت ہی سخت ہے، یقیناً بڑا سخت ہے، لشدید سخت ہے. تو یہ بھی پکی بات ہے ہمارے لیے کہ محبت جو ہے مال سے وہ اتنی زیادہ ہے کہ زکوٰۃ نکالتے بھی دکھ ہوتا ہے، فیس دیتے بھی دکھ ہوتا ہے. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فیس معاف کروا لے یا کم ہو جائے یا یہ کر لیں، تو یہ سارے اللہ کی راہ میں ہی تو لگانا ہے. اگر آپ کوئی بھی کورس سیکھ رہی ہیں اور اس کی فیس آپ دے رہی ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں لگانا ہوا، کیونکہ آپ اللہ کے بارے میں اس میں سے سیکھ رہی ہیں، یہ اللہ کی راہ میں آپ نے لگایا. تو ہم لوگ کو تو یہ خوشی ہونی چاہیے کہ ہم ایک نہیں، کاش کسی اور کی بھی فیس دے سکے، کیونکہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہوگا. دوسرا صدقہ جاریہ بھی آپ کے لیے بنے گا کہ وہ سیکھے گی، اس کا ذریعہ آپ بنیں گی، تو پھر اس کی ساری کی ساری آپ کے اوپر آئیں گی. کوشش کر کے ایسے لوگ کو دیکھیے، اگر کوئی ایسا ہے آپ کے، مل جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں ملتے نہیں، ہم نے کوشش نہیں کی، مل جاتے ہیں. آپ کسی کو بلائیے، لگائیے کورس کی طرف اور کہیے کہ فیس ہم دیں گے، تو دیکھیں انشاءاللہ مل جائیں گے. اور جو کہ نہیں دے پا رہے ہوں، ٹھیک ہے، ان کا تو اجر اور بھی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی اپنے خالہ یا اس طرح کے کوئی بھی لوگ ہیں جن کو آپ چاہیں، ان کی بھی فیس آپ ایسے ہی گفٹ کے طور پہ آپ دے سکتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے یہ کورس. تو کتنے بہترین گفٹ ہو جائیں گے یہ. ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ موبائل ہو تو یہ ہو تو وہ ہو. تو اوکے، ہاں، تو ہمیں کچھ اچھا جملہ تھا جو میں یاد نہیں آ رہا. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دونوں باتیں بھی اس کو بھی بہت زیادہ رکھنا ہے کہ مال سے محبت نہیں رکھنی ہے، یہ حصول علم رکھنا ہے. کہ کل ہی کسی نے اپنے اس کے اوپر لگایا ہوا تھا اسٹیٹس پہ، ایک ویڈیو بنی ہوئی تھی جس میں وہ ایک آدمی جاب کے لیے گیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، صبح سے تو میں ابھی تو اتنے دن ہو گئے، کھایا بھی نہیں ہے اور کچھ ملا بھی نہیں ہے، اللہ مالک ہے، یہ کہا اس نے، اور پھر رونے لگ گیا وہ. تو اس کے بعد میں پھر پرانے کسی وقت کے، ایک تو نام نہیں یاد رہتے ہیں، چلے پرانے کسی وقت کے خلیفہ نے کسی کو اپنا وہ بنایا ہوا تھا، گورنر بنایا ہوا تھا. اور ان کے بارے میں پھر ذکر ہوا کہ وہ کیسے اپنے جو ہے وہ نیچے جو لوگ، ابھی ہمارے زمانے میں کسی بھی گورنر کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کو اتنی فکر رہتی تھی کہ وہ، انہوں نے بہت سارے اپنے بتائے کہ کوئی ایسے 3 شخص کے بارے میں لے آؤ جس کو پیسے کی ضرورت ہے. تو گورنر نے اپنا نام سب سے اوپر لکھ کے رکھا تھا کیونکہ اس کو مدد کرنی تھی لوگوں کی، وہ وہاں پر. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی اس کی کئی سارے راز تھے جو لوگوں نے شکایت کری کہ یہ آتے نہیں ہیں، یہ ہے، یہ وہ ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ کوئی کام کرنے کے لیے گھر میں نہیں ہے اور میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ میں پورا کرنے میں لوگوں کا لگا رہتا ہوں کہ کہیں ان کے بارے میں مجھ سے پوچھ نہ ہو.
تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور آج فکر نہیں ہے کہ، تو یہ تو مسلمان کے جگہوں پر ہے۔ تو اور حکمران کے بجائے اور تھوڑا سا اگر ادھر ہی نیچے اترے ہم لوگ کے کام والیاں گھر میں اگر کوئی اس طرح کے آس پڑوس کے لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی ہمارا پھر فکر بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنے خاندان کے لوگوں کے اوپر ہم یہ مال جو ہے وہ خرچ کریں، اور مسکینوں کی مدد کی جائے۔ مسکین جیسا بتایا نا کہ مانگتے نہیں ہیں، ان کی حالات دیکھ کے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے۔ اور اپنوں سے اگر کبھی مطلب مانگتے نہیں ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ آئی تھی انہوں نے ہم کو اپنے وجہ بتائی ہے، مانگ رہی تھی تو وہ فقیر بن گئی، مانگتے پھرتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ضرورت آئی پھر مانگنے پہنچ گئے، پھر کچھ ضرورت آئی پھر مانگ، ان کو کہتے ہیں جو فقیر، تو ہم لوگ کو معلوم ہے کہ دروازے دروازے مانگتے پھرتے ہیں وہ فقیر۔ مسکین یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی وہ چھپاتے ہیں، بہت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بتا دیں۔ سعید بن عامر، صحیح، انہی کی ویڈیو تھی، وہ آج کل شیئر ہو رہی ہے، یہ صحابہ کا نام تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ دیکھیں کیسے کیسے متقی لوگ گزرے، ہم لوگ کہتے ہیں وہ تو نبی ہیں، وہ تو صحابہ نہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بھی انسان کو بھی بنایا، اور ورنہ فرشتے بھیجتے، جیسا کہ ڈیمانڈ تھی ان لوگوں کی کہ یہ کیا نبی بھی انسان ہی بن گئے، وہ بھی عام انسانوں کی طرح کھا پی رہے ہیں، یہ ہے وہ، اس میں بھی آبجیکشن ہوتا، اور اگر فرشتہ بھیج دیتے اللہ تعالیٰ تو اس میں بھی آبجیکشن ہوتا کہ یہ تو فرشتہ ہیں، فرشتوں کی جیسا انسان سے کیوں کرنے کہا جا رہا ہے، وہ تو الگ ہے یہ۔ لیکن دیکھیں اسی لیے انسان بنائے گا، ان کے بھی ماں باپ تھے کہ پہلے انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ پریشانیاں، ادھر پریشانیاں، کتنی پریشانیاں، اور ہمارے پاس ذرا سا آئے تو ہم کہتے ہیں ہم لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، جب بھی ایسا ہو رہا ہے تو کس نے کہا جو نمازی ہے اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی؟ یہ کانسیپٹ جو لوگ دیندار ہیں ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، جبکہ ہم لوگ کو تو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو اوور چیک کرتے ہیں کہ پکا سچا ایمان ہے، اور یہ تو چیکنگ کی ہی جگہ ہے۔ یہاں کیسے ہم یہ کہنا الفاظ منہ پہ آ جاتے ہیں کہ کب سے یہ والی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن ہی نہیں رہے۔ تو آپ کو بہتر معلوم ہو گیا اللہ سے کہ میرے لیے کیا دے دینا زیادہ صحیح ہے، یا آپ نے انہیں رب مانا ہوا ہے کہ وہی رب ہیں، وہی حاکم ہیں، وہی، جب آپ اللہ کے سارے نام بھی پڑے ہوتے ہیں نا، جب بھی آپ کو مطمئن، جیسے کہ ہم پیرنٹس میں مطمئن ہوتے ہیں اتنی ینگ ایج میں، اور اپنے اب تو پھر بھی بچے خود بولتے نہیں ہم دیکھیں گے، ہم چکیں، ورنہ شادیاں کیسے ہو جایا کرتی تھی ہم سبھی کی، ایسے ہی ہوئی کہ کبھی نہ ملے تھے نہ دیکھا تھا، بس فوٹو دکھایا گیا، اس میں بھی اگر زیادہ دیکھ لیں اس وقت کے وقت میں تو بے شرم، بدتمیز، یہ سب کے نام لے دیے جایا ہوتے تھے، تو بس سر جھکا کے ہاں کرنا ہوتا تھا، اور ہم لوگوں کو یقین ہوتا تھا کہ میرے امی ابو نے چوز کیا ہے۔ تو یہ چیز جبکہ معلوم ہے، ماں باپ کو سب نہیں معلوم ہوتا آگے کا، ہو سکتا ہے خراب، اللہ کو تو سب معلوم ہے، سب آگے کا پیچھے کا سب معلوم ہے، ان کے فیصلے پر تو ہمیں بالکل ہی تیار ہونا چاہیے نا۔ وہاں پتہ نہیں کیا پھر یہ تو پتا ہے کیا ہے تکلیف، علم کی کمی، علم کی کمی، جتنا آپ اللہ کے بارے میں دیکھیں گی، پڑھیں گی، جانیں گی، اتنا ہی ہم اس والے کیٹیگری سے کہ ان الانسان لربہ لکنود، نہ شکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ شکر کرنے والے کم ہیں، تو اللہ کرے کہ وہ کم جو ہیں وہ ہم لوگ بن جائیں، نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزاروں میں سے بنائے، تو جتنا آپ شکر کرنے والے بنیں گی اتنا صابر بنیں گی۔ تو صبر، شکر، یہ سب کنیکشن ہے، آپ آپس میں کنیکٹ ہیں۔ تو ان آیات کو پڑھ کے ایسے، تو جن کے اندر صبر ہوتا ہے وہ ہی مال دے پا رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں دے پا رہا ہوتا ہے مال اللہ کی راہ میں، جن کے اندر صبر، تو ان کو صبر ہوتا ہے کہ بھائی چلو یہ والا کام میرا اگر تھوڑا سا لیٹ بھی ہو رہا ہے ہم رک کے کریں گے، اور یہ چیز نہیں ابھی نہیں کرتے ہیں، ابھی ان کو دے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا نیچے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہم ابھی نہیں کرتے، ان کو دے دیتے ہیں، اچھا خاصا ہوتا ہے اس کے بعد بھی ہمیں دینے میں جو ہے وہ مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیسے دے دیں، ہم نے جمع کیا اتنے سالوں سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی راہ میں لگانے والا ہم سب کو بنائے۔
دیکھیں مال جمع کر کے ہمارے والدین چلے جا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے پھر بعد میں ہم ان کے نام سے اگر نکالیں نا، اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو انسان خود اپنے لیے اپنے بارے میں نکال دے، تو جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ سبھی کے والدین کو حیات عطا کرے، اور جن کے ہیں ان کو آپ لوگ خود کہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نکال دیں، ورنہ سب نکالنے کے لیے مناہی ہے، کیونکہ جائیداد پوری ختم کر دیں، بچوں کو کچھ نہیں ملے ایسا کرنے کے لیے یہ اچھی بات نہیں، لیکن پھر بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نکال دیں، کیونکہ یہ پھر فتنہ ہے بچوں کے پیچھے، بچے تو الحمدللہ اپنا کھا پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، بعد میں یہ مصیبتیں لڑائیاں جھگڑے ہی بن جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے دوسری باتیں شروع ہو گئیں کہ افلا یعلم، مصیبت کیا ہے، کیوں مال کی محبت میں گرفتار ہیں، کیوں جو ہے وہ اللہ کے ناشکرے بنے ہیں، کیا نہیں معلوم اذا بعثر ما فی القبور، کہ یہ جو سینوں میں الگ، دلوں میں الگ، منہ پہ کچھ الگ، اور یہ فیلڈ جو ہے وہ پوری اللہ کے یہاں کنیکٹ ہے، وہ جب ہم دل میں کچھ اور منہ پہ کچھ اور کریں تو ہمیں فوراً پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس کو معلوم ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پوری دنیا ہی اپنے لیے خاص رکھی ہے، تب تو ہمیں بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے نا، اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے ان سے یہ بات چھپا لی ہے، ان کو بعد میں ہی پتا چلے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ ساری باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ ایک منٹ۔ اوکے، یہ سب باتوں کو دیکھیے، یہ آیت بھی بہت زیادہ ہمیں اس کی طرف لے کے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً اس کی بات پوچھا کہ کیا اس بات کا علم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، کہ بعثرہ نکالا جائے گا یا الٹ دیا جائے گا جیسا تھا، تو باہر نکال پھینکا جائے گا، ماں مانے جو، فی مانے میں، القبور قبروں میں ہے، تو بس قبر تک مر کے چلے جائیں گے، سب کا کھا پی کے مار کے دھوکے دے کے، پھر نہیں نکلنا ہے، پھر تو معاملہ ایک اور اسٹیٹس پہ بات لگی ہے نا، کہ اس کی حدیث کی لاسٹ جو دو جملے تھے کہ ابھی عمل کا وقت ہے، بعد میں مرنے کے بعد تو حساب شروع ہونا، حساب دینا پڑے گا کہ کیا کیا کر کے ہیں، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی نہیں کرنا، ابھی ابھی تو دنیا تو پتہ نہیں کیا کانسیپٹ ہے کہ جینے کی یا کاہے کی جگہ بنا رکھی ہے سوچی ہوئی، اب بالکل یاد رکھیں کہ یہ عمل کی جگہ ہے، عمل کی، اور مرنے کے بعد تو صرف حساب دینا ہے، کوئی عمل نہیں کر سکے گا، ایک استغفار بھی کے لیے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں مرنے کے بعد کہ کوئی میری طرف سے اللہ کے آگے استغفار پیش کر دے اور یہ معاف کروا دے میرے گناہ۔ ہاں بچے اگر ہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی تھوڑا صدقہ دے دے، یہ سارے وہ امیدوں میں ہوتے ہیں، شروع میں تو جو اگر کوئی مرتا ہے تو ہم بڑا دھیان رکھتے ہیں، صدقہ نکال رہے اور مہینے یہ وہ، پھر آپ دیکھیں 4 5 10 سال اگر گزر جائیں تو پھر ہم کو خود ایک مہینے میں بھی اگر ایک بار بھی یاد آ جائے تو اس کا مطلب آپ اچھی اولاد تھی، لیکن بات جو ہے وہ دھندلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا کا طریقہ ایسے ہی تو کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ اچھا چلیں، بچے بہت اچھے بچے نکل گئے تھے، فرما بردار، انہوں نے ہمیشہ باندھ کے رکھا تھا ہر ہفتے صدقہ دینا، یہ کرنا وہ کرنا، دعائیں مانگنا روز، ان کے انتقال کے بعد کتنے دن جائیں گے، 60 سال، 70 100 سال، وہ بچے بھی اگر جئیں گے تو 100 سال میں تو خود کا دماغ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ کس کے لیے کیا دعا کرے، صحیح، تو وہ پھر برزخ کی زندگی تو بہت بڑی ہے، وہ یہی سب پتہ چل جائے گا، اور اس کے علاوہ جب قبروں سے نکالے جائیں گے تب تو پھر قیامت ہی شروع ہو جائے گی، بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اب جو یہ چھپا چھپا کے رکھا تھا، بنا کے رکھا تھا، پتہ نہیں اچھا مال تھا برا مال تھا، کسی کا مار
کے لائے تھے، کہیں سے کچھ کمی کر دی تھی، کچھ زیادتی کر دی کسی کی، وہ اور اوپر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہ، جب جو بھی سینوں میں ہوگا وہ سب کے سب حاصل ہو جائے گا، تو صلہ ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن ہر بات سے خوب باخبر ہیں۔ ہم لوگ نے آیت نمبر 3 تک پڑھ لیا ہے۔ جی استاذہ 3 تک کی تفسیر ہو گئی تھی۔ ہاں جی، چلیں اس کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ 2 بار اس کو ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ اوکے، آیت نمبر 3 تک جی یہی ہر کر چنگاریاں نکالنے والوں کی، پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی۔ اوکے، آیت نمبر 4، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ ایثارہ، لکھا ہوا ہے فی الحال، اس کا ورڈ لکھا ہوا اس سے ہے جس کے معنی ہیں اڑانا، نقع گرد و غبار، یعنی یہ گھوڑے جس وقت تیزی سے دوڑتے یا دھاوا بولتے ہیں تو اس دان ٹائپ میں ہوتے ہیں یہ گھوڑے، فی الحال جب یہ اس طرح گرد و غبار اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت وہ دشمن کی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ درمیان میں گھس جاتے ہیں، اس وقت یا حالت گرد و غبار میں، یعنی اگر گردہ غبار بھی ہے تب بھی وہ اس کے بیچ گھس جاتے ہیں، یا پھر گردہ غبار کے اڑاتے ہوئے، یہی والا زیادہ صحیح تھا نا کہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے دشمن کی جماعت میں، کیونکہ آگے جمع دشمن کے لشکر، مطلب ہے کہ اس وقت یا جب کی فضا گرد و غبار سے اڑی ہوتی ہے، یہ گھوڑے دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہیں۔ تو جب گردہ اڑی بھی ہوتی ہے اس وقت ہی وہ گھس جاتے ہیں۔ گردہ کا بھی یہ رہتا ہے کہ دھندلاپن ہو جاتا ہے وغیرہ، تو فی الحال یہی دونوں آیات میں یہی ہے کہ وہ گرد غبار اڑاتے ہوئے دشمن کی جماعت کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ جواب قسم ہے، چلیں اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اس کا جواب یہ تھا، تو بالکل اپوزٹ بات پھر اس کے جو بات تھی اس کے اپوزٹ پھر قسم کھائی جو گئی ہے۔ ہمیشہ قسم جس چیز سے کھائی جاتی ہے وہ اس سے آلموسٹ ریلیٹڈ ہوتی ہے، کہ جیسے وقت کی قسم کھائے گئی تو سارے انسان خسارے میں ہیں، تو وقت کا ہی جو وقت گواہی دے رہے ہیں، اصل بات وقت سے ہی ہے کہ ہم اپنے وقت پر نیک اعمال کر لیں۔ اسی طرح ہم دیکھ رہی ہیں کہ پھر یہ بات بھی آئی کہ کیسے گھوڑے وفادار ہیں، یہ اتنا اتنا کر رہے ہیں اور انسان اپنے رب کا ناشکرا بنا بیٹھا ہے۔ تو یہ جواب قسم ہے۔ انسان سے مراد کافر یعنی بعض افراد ہیں، لکنود بمعنی کفور، بڑا ناشکرا، تو یہ بڑے ناشکرے کے اندر کافر تو ہیں ہی، ہم کتنے کفر میں ہیں، یعنی کہ کفر اصغر کفر اکبر بھی ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اپنا پارٹ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ کیا ہم بڑے شکر گزار بنے بیٹھے ہیں اور کافر لوگ ناشکرے ہیں؟ نہیں۔ تو فی الحال جو لوگ بالکل ہی اس لیول میں آتے ہیں وہ خیر کافر تو ہے ہی، ہمیں اپنا پارٹ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنے اللہ کے کہنے ماننے والے ہیں، جب وہ ہمارے رب ہیں، اس چیز کو
اس آیت میں دیکھنا ہے۔ آیت نمبر 7 وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے۔ بعد لشہید، شاہد کا فاعل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرار دیتے ہیں، لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ نے پہلے مفہوم کو راجح قرار دیا ہے، کیونکہ ما بعد کی آیت یعنی جو اس کے بعد کی آیت ہے اس میں بھی دیکھیں انہو ہے۔ یہ بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں ہو جو ہیں یہ انسان کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ قیامت میں ہم خود بھی گواہ ہوں گے نا، ہم کہیں گے جی جب اللہ تعالیٰ دکھائیں گے تو یہ بھی ہوگا کہ جی ہاں یہ کیا تھا یہ کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں بعد والے بھی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ جو ہے ما بعد اس کے جو بعد آیت ہے اس کا ضمیر بھی انسان کی ہی طرف ہے۔ تو یہ تفسیر القدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن کرنے والے اسے بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اس کی بھی تفسیر ہوئی بھی ہے، اس لیے یہاں بھی انسان ہی کو ہونا زیادہ صحیح ہے۔ تو فی الحال اگر انسان بھی گواہ ہے تو گواہی جن کو دینا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، یعنی ان کے سامنے ہم اب ان باتوں کو قبول کریں گے۔ پھر اگر انسان گواہی خود اللہ تعالیٰ اگر دے تو دونوں باتیں سیٹ بیٹھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تو جب حساب ہوگا تو وہ بتائیں گے نا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ دیکھا گیا تھا، تو وہ بھی شاہد ہی ہوں گے۔ وہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اس میں کانسیپٹ بیٹھ رہا ہے، اس وجہ سے تفسیر ایسے اور ایسے دونوں طرح سے ہے، تو ہمیں دونوں لحاظ سے ڈرنا ہے کہ جو ہم خود کر رہے ہیں، جب انسان خود کر رہا ہو اور خود اس نے مان لیا ہو کہ ہاں جی یہ میرا کرا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں بڑے سے بڑے گواہ جو جھوٹا پن یہ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس نے خود ہی کنفیس کر لیا، آپ تو کوئی امید نہیں ہے، آپ کیسے بچایا جائے اس نے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم خود مان لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کے اوپر بڑا اجر بھی ہے۔ آپ نے کئی ایسی حدیثیں سنی ہوں جس میں یہ بات آئی ہے کہ انسان جو تھا بہت ڈر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتایا جا رہا تھا کہ یہ گناہ کیا ہے، اور جی ہاں اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ کیا ہے، وہ مانتا گیا، اور پھر اس کے اس ماننے کے ادا پر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا کہ ہاں افسوس ہے۔ ہم جیسوں کو افسوس جس سے لگتا ہے نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، تو گناہ کر کے گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ہمارے سدھرنے کی ایک کہیں نہ کہیں امید ہے کہ ہم کم سے کم اسے گناہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن بے پردہ گھومنا عورت کا حق ہے، اگر ایسا سمجھا ہوا کہ بھئی نہیں عورت کو بھی تو جینے کا حق ہے، وہ کیا بند کر کے اپنے کو کمرے میں بیٹھی رہے، لپیٹ کے ہر طرف گھومتی پھرے؟ اور ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے پردہ کرنے سے کہ آپ کو، ہاں بہت سی گناہ کی جگہوں سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہاں پر ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وجہ ہو جاتی ہے کہ بھی بے پردگی ہے نا، اس وجہ سے ہم نہیں آ رہے ہیں، اور وہاں پر خود ہی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو نہیں بلا پائیں گے۔ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو پہلے ایسا لگتا تھا کہ جانے والے کو بھی مصیبت پڑتی تھی کہ بھئی جا رہے ہیں تو پوچھنا ہی پڑے گا ان کو، اور ان کے لیے بھی آسانی ہو گئی، کہتے ہیں ہم لوگ تو وہاں جا رہے تھے نا، وہاں ایسا ایسا انتظام تھا اس لیے آپ کو نہیں پوچھا۔ ان کے لیے بھی آسانی ہو گئی کہ ان کو پہلے مصیبت پڑتی تھی کہ کیسے لے جائیں ساتھ میں، کیا کریں، اتنے لوگوں کا پروگرام نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، کس کو منع کریں، وہ تو خود وہ بھی اس کو منع کریں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو منع کریں، تو یہ والی بات ہوتی تھی۔ اور الحمدللہ معلوم ہے کہ پردہ کرتے ہیں تو پھر وہ خود بھی نہیں بلاتے، اور ہمارے پاس بھی ہوتا ہے جواب کہ ہاں جی ہم نہیں آ سکتے، کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو کیسے سکھائیں گے، کیسے منع کریں گے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ویسا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ انوائٹ ہی نہیں کیے جاتے ہیں تو کوئی بتانے کی ضرورتیں ہی نہیں پڑتی، ورنہ ایک ایک دعوت کا ایک ایک چیز دیکھنے کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے جہاں ہم ہوتے ہیں اس کا، تبھی تو ساتھی اچھے ہوں، آپ کے دیندار لوگ ہوں، یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ بچوں پر، ہم پر، سب پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ آپ دھیرے دھیرے اسی جگہ کے ہونے لگ جاتے ہیں جہاں آپ روز آنا جانا شروع کریں، ملنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں کسی سٹی میں کہیں بھی ہو کے آئیں تو آپ کی زبان میں وہاں کا اثر آتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا آپ یہاں رہتی ہیں، تو لہجے سب کے ایسے ہوتے ہیں نا، آپ نے یہ ورڈ یوز کیا نا تو یہ تو دلی والوں کا ہے، آپ ایک مہینے سے دلی میں تھی تو دیکھیں آپ نے ایسا، تو ایسا چینجز آتے ہیں، تو اثر تو ضرور ہی پڑتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سبھی کو بہترین ساتھی، بہترین لوگوں سے ملوائے، آمین۔ اوکے آیت نمبر 8، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ الخیر سے مراد مال ہے، جیسے کہ ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر وہ جس کی موت کا وقت آ پہنچا ہو مال چھوڑے جا رہا ہو تو وصیت کر دے۔ سورہ بقرہ کی ہے یہ آیت، وہاں پر بھی مال دیا، اسے بآسانی دوسروں پر لگا دے تو بہت ہی اچھا اس کا اجر ہوتا ہے، لیکن اس کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے ہمیں کہ نکالے نہیں نکل رہا ہوتا ہے، کسی طرح وہ انٹرسٹ کا پیسہ اور یہ وہ کہ اس سے کام نکال دیں۔ لوگ کال کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسے ایسے ہیں اور ان کو یہ پیسہ دے سکتے، وہ تو خود ہی جب ہمارے اوپر اتنا زیادہ منع ہے، اس کو ہم اپنے گھر اپنے خاندان والوں پر کیسے لگانے کا پوچھتے ہیں یا سوچتے ہیں۔ تو مال کو خیر کہا گیا ہے کیونکہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں اور ہم اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیں تو بہترین اجر اس کا مل جاتا ہے، اور الحمدللہ ایک عزت بھی اللہ نے دی ہے دینے والے کو، تو عزت کی بھی چیز ہے، اور اسی طرح پھر اگر اس سے زیادہ محبت رکھی جائے تو یہ بگاڑ دینے والی بھی چیز ہے، اسراف کی طرف بھی لے کے چلی جاتی ہے۔ اب ہم لوگ کیا کہیں گے کہ وہ ان کے گھر میں شادی تھی اور سعودیہ سے آئی ہیں اور ایسی رکھی سکھی شادی، لوگ تو جب بھی باتیں بنائیں گے، کیا کبھی لوگ خوش ہو کے گئے ہیں؟ تو وہ جل کے چلے جاتے ہیں، جب بہت اچھا کر دیں نا تو جل کے چلے جاتے ہیں، تو ہمارا خود بھی دل ہوتا ہے کہ ہم جلائیں۔ بہت اچھا کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگ واہ واہ کریں، اس میں بھی ہمارا کہیں نہ کہیں ایک اندر تھوڑی سی چھپی ہوتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، ہمیں اس سے بہتر کر کے دکھانا ہے۔ یا لوگ کیا لوگ کہتے ہیں، آپ لوگوں سے اچھا کہلوا ہی نہیں سکتی، آپ اچھا کریں، ادھار لے لوا کے بہترین سی شادی کریں تو لوگ سن لیں گے، اور پھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی جب جتنا تھا اتنا ہی میں کر لیتے، کیوں ادھار لے کے بھی کرنے کی دکھاوا، ضرورت کیا تھی؟ یعنی کہ زبان ہے تو بولیں گے، اور کبھی ہم خوش نہیں کر سکتے۔ جس کو ہم خوش کر سکتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان کے لیے تو ہم کوئی محنت نہیں کرتے کہ بھئی کہیں سے ایکسٹرا وقت نکال کر کے ہم اچھی ابھی جو اسٹیٹس پہ بھی لگا ہے اس میں بہترین جو یہ ہے نا چھوٹا سا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جنت کے تو بڑے جنت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنے والے بنے پھرتے ہیں، اور پھر ہم کبھی سنتیں چھوڑ رہے ہیں، کبھی ہمیں تھکن ہوتی ہے، ہماری صحت یا ہم کو بہت بھاری پڑ رہا ہے، نفل روزے نفل کی بات کری انہوں نے ساری، اور کہتے ہیں کہ ہم جنت کی طرف دوڑ لگائے ہیں، کیونکہ فرض ہی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اور عجیب سے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اگر ہم یہ والے بھی چھوڑتے چلیں تو کہاں سے ہم جنت کی طرف جو ہے وہ سابقون سبقت کرنے والے بن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک تو داہنے ہاتھ والے سیدھے ہاتھ والے ہیں، اور ایک ان میں بھی سبقت لے جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سیدھی طرف کھڑے ہونے والے لوگ ہوں گے، کیا ان میں بننے کا شوق نہیں؟ ابھی تو کسی طرح ہم اسی طرف نکل کے آ جائے، اعمال بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے کے ساتھ ساتھ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور آپ سبھی کو بھی سننے کے ساتھ ساتھ کرنے کی توفیق عطا کرے، کہ اگر اپنے آپ کو سدھارنا ہے تو کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی ایک نیک عمل شروع کر لیں، کوشش ڈیلی کی کریں کہ ہمیں نیک اعمالوں میں سے اب یہ میں نے شروع کر لیا، اب مجھے کچھ اور شروع کرنا ہے، کچھ اور شروع کرنا ہے، کچھ نہیں تو آپ دیکھیں استغفار پڑھتے رہنا ہے، اب چلیں یہ تھوڑا ہو گیا، اب دوسرے دن نکالے کہ مجھے تہجد کی کوئی نماز پڑھنی ہے، چلیں آپ زندگی بھر کے لیے تہجد گزار نہیں بن پا رہے ہیں، کسی دن تو پڑھ سکتا ہے نا انسان، تو کسی دن آپ کوشش کر لیں کہ
اتنے دن ہو گئے، آج مجھے موقع مل رہا ہے کہ کوئی مہمان نہیں ہے، کچھ ایسا خاص کھانے نہیں پکائے گئے ہیں، میں آج کم تھکی ہوئی ہوں، تھوڑا سا جلدی سو جاؤں، آج تہجد میں دیکھیں آپ تہجد میں اٹھ کے کتنا اچھا الحمدللہ، جب اللہ سے آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کا جو لمبا سجدہ ہوتا ہے اس میں آپ کو جو کہنا ہوتا ہے، جب آپ کہہ لیں پھر آپ دیکھیں کتنا مطمئن ہوتا ہے انسان، اور دن بھر کی جو دعائیں مانگتا رہتا ہے، دن بھر کی نمازوں میں جو مانگتا ہے اس سے اور تہجد میں مانگنے میں آپ دیکھیں گے زمین آسمان کا فرق، سکون اور بہترین ایک وقت وہ آپ کو لگے گا۔ تو آپ ہمیشہ نہیں ہو سکتی، مہینے میں ایک بار کر کے دیکھیں، ہفتے میں ایک بار کی کوشش کریں کہ آج مجھے اس وقت کی چاش کی نماز ہے، اشراق کی نماز یہ پڑھنا ہے، لیکن آپ دیکھیں چیک کریں، کریں گے سوچتے سوچتے ہم مہینے نکال دیتے ہیں، سال نکال دیتے ہیں، اور جوانی نکلی جا رہی ہے کہ جی کریں گے، ایک دن کریں گے، وہ ابھی تو شوہر میں مصروف ہوتے ہیں اس وقت، تو یہ تو رات کا وقت بچوں کا ہے اور سونے کا ہے، اور اٹھیں گے تو بچہ بھی اٹھ جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، ایک دن کی مصیبت صحیح، اگر اٹھ بھی جائے گا تو اٹھنے دیں، دیکھیں اللہ کرے کہ اس کی خیر برکت سے اس کو بھی عادت ہو جائے، کہ وہ بھی اس کو معلوم تو ہو کہ میری ماں اٹھا کرتی تھی کبھی تہجد میں، آپ دیکھیں بچہ بھی سرپرائز ہوگا، مما اس وقت آپ کیا کری، ایسا ہوا ہے کہ کافی وقت تک تب ہمیں خود محسوس ہوا کہ اچھا ہنسی، ایسا نہیں تھا کہ کوئی بڑی نئی چیز تھی، لیکن بچے اتفاق سے اٹھ گئے تو وہ ان کو بھی فکر ہوئی کہ یہ کون سا وقت ہے نماز پڑھنے کا، میری کون سی نماز چھوٹی جا رہی ہے، تو ان کو بھی تفتیش ہوئی، انہوں نے بھی دیکھا کہ اچھا اس وقت قرآن پڑھنے تو الحمدللہ، آپ کو کسی کو کہنا ہے کرو تو منہ سے کہہ کر آپ نہیں کرا سکتے، اور بچوں کے لیے تو قطعی نہیں کرا سکتے، اپنے گھر میں اگر کسی کو چینج کرنا ہے تو وہ کام آپ کو خود کرنا پڑے گا، تو اللہ کرے کہ ہم جو کہیں اس کو کرنے والے بھی بنے، اور کرنے کے بعد کہنے والے بنے، کیونکہ طریقہ تو یہی ہے نا، پہلے علم، پھر عمل، پھر اس کا جو ہے وہ دعوت، پھر ان ساری چیزوں پر صبر شروع سے لے کے آخر تک، پھر جا کے وہ خسارے والوں سے باہر ہوں گے۔ آیت نمبر 8 ہو گئی، چلیں اچھا جی، یہاں پر تھا ان طرح کا خیرن الوصیت، اگر وہ جو مر رہا ہو وہ اپنا کچھ مال چھوڑے تو اسے وصیت کر دینی چاہیے، یہ ہے سورہ بقرہ میں، یعنی واضح ہے کہ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہایت حریص اور بخیل ہے جو مال کی شدید محبت کا لازمی نتیجہ ہے، ایسے انسان پھر جو ہے، جو جن کو محبت ہوتی ہے مال سے، وہ پھر کیا ہو جاتے ہیں، بخیل، حریص، حریص یعنی کہ بس کسی طرح مل جائے، یہ جو ہے یہ بھی کانٹریکٹ مجھے ہی مل جائے، یہ بھی، یہاں تک کہ اپنے بھائی بہن کی طرف بھی وہ نہیں جانے دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے طرف ہی لے کر آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اتنی یہ عام سی بات ہے، کیونکہ یہ خصلت ہے سبھی کے اندر، فتنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مال، اولاد، تو واقعی دیکھیے آج کل ہم سبھی فخر میں ہیں کہ اب میری اولاد تو بڑی فرما بردار ہے، ذرا نافرمانی کر دی تو سب سے پہلی تکلیف کیا ہوتی ہے، رشتہ داروں میں ناک کٹ رہی، اب کہیں گے کہ ان کے بچے بھی ایسے ہیں، تو اللہ سے دعا خوب کریں، یہ ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کے بچے فرما بردار ہوں، اللہ تعالیٰ سبھی کے، پوری امت کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے، اور والدین کو ایسا بنائے کہ جن کی فرما برداری کرنا انہیں جنت لے کے جائے، کیونکہ آج کل کے جو والدین بھی ہیں وہ خود ہی اپنی انجوائے کا جو ایک وقت ختم ہی نہیں ہونے آ رہا ہے ان کا، ابھی انہی کے وقت ہی چلتے چلے آ رہے ہیں، اور بچے ہونے کے بعد ان کو ایسا لگتا ہے بندش میں آ گئے، اب کیسے انجوائے کریں، بچوں کو لے کے کہاں گھومیں، اس سے اچھے تو پہلے تھے، نعوذ باللہ، یہ بہت بری باتیں ہیں، جبکہ شادی اور حلال جو یہ رشتہ ہے، اس سے اولادوں کا ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر فخر کا ایک ذریعہ ہے، تو اولاد کا ہو جانا، ہماری ماں بن جانا، ایک بہت بڑی یہ چیز آتی ہے کہ اب ہمیں جی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، بچوں کے لیے تو وہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے انسان کے اندر، کہ یہ چیز بھی برڈن لگنا شروع ہو رہی، تو اور کتنے فتنے آئیں گے، کہاں بہتے چلے جائیں گے اور کب سدھریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق دے۔
کہ آگے نہیں بڑھیں، بہتر ہے کہ پیچھے ہی رہ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. دنیا میں جو آگے بڑھ رہے ہیں اس سے بہتر یہ، یہاں کے بچوں کو لوگ کہتے ہیں کہ عجیب سے ہوتے ہیں، ان کو کچھ معلومات ہی نہیں ہوتی ہے، بیوقوف کہتے ہیں، آرام سے کم عقل، یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا. تو ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ نہیں پتا. ہاں بیوقوف بھی کہہ لیں تب بھی صحیح ہے کہ بیوقوف ہیں. تو اللہ کے بارے میں پتہ چل جائے نا، کیونکہ جب کوئی چیز خالی ہوتی ہے، بٹاڈے لائٹ 2 مائک کھلے میں، کچھ کہنا ہے آپ لوگوں کو؟ میری آواز کٹ رہی ہے کیا؟ سمیرہ اور سلمہ کے مائک کھلے ہیں، چلیں بند کر دیتے ہیں. ہمارا امو سسٹر سمیرہ آپ کا مائک کھلا ہے، بند کر لیں. اوکے. جی یہ بات بتا رہے تھے کہ جب کوئی چیز خالی ہوتی ہے اس میں آپ ڈالنا چیزیں چاہیں تو آپ رکھ سکتی ہیں، اس میں آپ بھر سکتی ہیں چیز کہ بھئی یہاں جگہ ہے، اس میں یہ چیز ڈال دو. لیکن جب کوئی چیز آلریڈی بھر جائے پھر آپ چاہیں کہہ رہے یہ تو اس میں غلط چیزیں رکھ گئی ہیں، اس میں تو یہ ہونا چاہیے تھا، تو آپ کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی. پہلے تو آپ جو سیٹنگ کر چکی تھی وہ آپ کو اچھی لگ رہی تھی، اب آپ اس کو پھر سے خالی کریں. تو اب آپ کو جو اچھا لگ رہا تھا وہ سب سیٹ ہو چکا تھا، پھر آپ اسے خالی کریں اور پھر سے آپ اس میں کوئی دوسری چیز بنیں کہ نہیں یہ چیز یہاں ہونی نہیں چاہیے تھی، اصل جگہ تو یہ اس کی ہے. تو ہم بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو کبھی تو کالج کی پڑھائیاں، کبھی کسی، ہر چیز کی محبت سے بھر دیا ہے. اصل محبت اللہ کی ہونی چاہیے تھی، اس کی جگہ ہی نہیں باقی رکھی ہے. پھر ہم کہتے ہیں ارے کیوں ایسا ہے، بچے ہی نہیں سن رہے، کیوں ایسا ہے، میرا دل ہی نہیں لگ رہا. جب بھرنے کا وقت تھا اس وقت تو ہم نے دنیا دکھائی، خود بھی دنیا دیکھی کہ ایسے فیشن کرنا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے لوگوں کو میں کمپٹیشن کرنا ہے اور ایسے دوسروں کو نیچا دکھانا ہے. نعوذ باللہ یہ بھی کام ہوتا ہے. تو یہاں تک کہ بچے اس سے بھی سرپرائز ہوتے ہیں، مما کہ وہ میرا اتنا فرینڈ ہے وہ نوٹس نہیں دے رہا تھا، اس کی مما نے اسے کہا ہے یہ والے نوٹس نہیں دے. بچے بھی دیکھے اتنے سیدھے، مما نے بتا دیا یہ نوٹس تم نے خود بتایا نا، بنائے نا اپنی محنت سے، یہ تمہاری خود کی محنت ہے، یہ نہیں تو سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ بھئی دنیا کی پڑھائیوں میں ایسا کرنا پڑ جائے کہ بھئی خود بنائے، کیونکہ بہت سے مدرسے اور بہت سی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پہ اسٹرکٹلی منع ہوتا ہے کہ میرا، وہ تو خیر گڑبڑی ہو جاتی ہے کہ بھئی پتہ نہیں چلتا اسٹوڈنٹ ہے کہ کون ہے، فارم بھرنے سے پتہ نہیں چل رہا کس نے کرا ہے، تو وہ ایک مشکل آ رہی ہوتی ہے. لیکن کوئی فائدہ اٹھانا چاہے آپ کی بنائی چیز سے تو وہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ دے سکتے ہیں آرام سے. تو اصل بات پھر یہ باتوں کا نچوڑ کیا ہے کہ ہمیں فالتو چیزیں، پھر آپ کہیں کہ اس سے کیا نقصان ہے بچوں کا، کچھ بھی تو نہیں ہے. معلومات دل بھرے جا رہے ہیں، جگہ بری آپ کی چلی جا رہی ہے، پھر آپ کیسے اس میں، آپ پہلے اللہ کی محبت، اللہ کی جانکاریاں، اللہ کے بارے میں یہ وہ ساری باتیں آپ بھر رہے ہیں، اس کے بعد آپ دنیا کو لے کے آئیے تو بچہ اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا بارش ایسے ہوتی ہے، اللہ نے یہ جانور کے اندر یہی چیز بنائی ہے. تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ واو کیا سائنس ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ کیا اللہ کی قدرت ہے. تو یہ کہتا ہے کہ وہ اس کو یقین ہوتا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جو ایک اس کا بڑا مالک ہو تو ہی یہ کام ہو سکتا ہے. ورنہ آپ سائنس 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 پڑھانے کے بعد آپ دیکھیے بچے کی زبان ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ پاسبل ہے، یہ تو یہ ریئیکشن ہے، یہ تو ایسا ملنے سے ایسا ہونا ہی تھا، تو اس میں کون سی کمال کی بات ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ایسا ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اللہ کو پہچاننے کی. کہاں پہنچ گئے ہم لوگ؟ تو مال کا حریص نہیں ہونا ہے، یہ پوائنٹ ملا. آیت نمبر 9 افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا پھر وہ نہیں جانتے جب نکال باہر کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. تو یہ آیت یہاں سے کیوں شروع ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے؟ ضرور اس کا پیچھے کنیکشن ہے اور آگے بھی کنیکشن ہوگا، ہے کہ جو کر رہے ہیں ناشکراپن، کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا کچھ شک ہے
آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد سیدھے یہی بات آ جاتی ہے کہ گناہ کا کام کرا کیسے. کیا اللہ کو جواب دینے میں کوئی شک ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے. بچہ اس سے ڈر جاتا ہے کہ گھر جائیں گے نا، وہ حارث ہے، وہ دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ گیٹ کیپر ہے، وہ پوچھے گا. اس سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ وہ گیٹ کیپر بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، چلو یہ چیز نہیں لے جاتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، ہٹا. کیونکہ یقین ہے کہ گیٹ کیپر پوچھے گا، وہ بیٹھا ہے وہاں، مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میرا اپنا گھر ہے، لیکن گیٹ کیپر پوچھے گا. تو ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں. ہمیں بالکل یقین ہی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. تو یہ آپ ہمارے ہر جگہ سے اللہ پر ایمان کی کمی ہی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پوچھتے ہیں افلا یعلم، کیا نہیں معلوم ہے، کرتے کیسے ہو، نہیں معلوم ہے ایسی بات کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں. آیت نمبر 9 پہلے بعثرہ، نثرہ و بحثہ سے بنا ہوا ہے، یعنی قبروں، بحث مانے کسی چیز کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، بحثہ سے بنا ہوا ہے، یعنی قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا. کوئی کسی آیت پر جب ہم لوگوں کو یہ نکالنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے کہا جاتا تھا کوئی چیز، تو بحث ہی ہوتا تھا، اس کی بحث کرنی ہے. باحثہ معلوم پر، اس لیے یہ ورڈ یاد ہے کہ لائبریری جانا ہے، اتنی حدیثوں کی کتابیں، تفسیروں کی کتابیں اٹھا کے ایک ایک بک میں سے اس شیخ نے کیا کہا ہے، اس شیخ نے کیا کہا. اگر ایسا کریں ہم لوگ بھی تو کتنا اچھا لگے نا، آپ لوگ ڈھونڈ کے لائیں. لیکن کتنا برڈن پڑے گا. اور انسان جو ہے پھر وہ یہ کرنے کے بعد، میری بڑی خواہش ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت انجوائے کرتے تھے یہ چیز، معلومات جمع کرنے پہ جو بہت اچھی سی بہترین پتہ چلتا تھا کہ سبھی علماء کا زیادہ تر پھر نے کیا تفسیر کی بھی ہے، بڑی تفسیریں، چھوٹی تفسیریں، موسٹلی کھویا ہوا رہتا تھا. تو ایک ہماری دوست ہویا کرتی تھی، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے دیے ہوتے تھے کہ چھوٹی تھی ایج میں، لیکن آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہترین نظر دے. کبھی بھی جاؤ آنٹی کر کے بات کرنا، لیکن فل مدد ماشاءاللہ کر دیتے تھے. یہ دیکھو کہاں ملے گا، پیج نہیں مل رہا ہے، یہ ایسا کیوں لکھا ہے، وہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو اللہ جزائے خیر دے سارے ساتھیوں کو. تو وہ ایک آپ سامنے کی پڑھائی، اس کے علاوہ آپ لوگ اگر، میرا تو بڑا دل چاہتا ہے گروپ بنا کے چھوٹی سی بحث، یعنی سرچ آپ لوگوں کو دے دی جائے کہ ڈھونڈیں یہ کتنی بار آیا، وہ کتنی بار آیا. لیکن پھر ہم وہی سوچتے ہیں کہ ابھی پڑھنے والے 10-12 لوگ ہیں، کہیں یہ سب ڈال دیں گے تو 2 بچیں گے کیا. چلو اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. آیت نمبر 9 نہیں 10، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے. فصلہ میزہ، مزین کوئی چیز جب سجا دھجا کے سامنے، یا تو سامنے آ جانے کو کہا جاتا ہے. تو بینہ بھی، بین بھی کھول کر، واضح بیان کو، واضح دلیل، ان سب کو کہا جاتا ہے. یعنی سینوں کی باتوں کو ظاہر اور کھول دیا جائے گا. اس آیت سے بھی ہمیں بہت ڈرنا چاہیے نا کہ جب سارے راز کھل جائیں گے. آج ایک راز خالی اتنا سا ہو کہ ابائی کے اندر میرے کپڑے اچھے نہیں، کہیں دعوت میں جائیں، ارے سب برقع اتار رہے ہیں، اب دیکھیں کیسی مصیبت آتی ہے، ارے سب ابایا اتار رہے ہیں، سب برقع اتار رہے ہیں. اب پتہ چل جائے گا کہ اندر کیا پہنتی ہیں گھر میں یہ. تو جبکہ یہ اوکے ہے کہ ہر کوئی گھر میں کوئی سونے مطلب ایسا ایمبرائڈری لگے ہوئے کام تو نہیں پہن رہا ہوتا ہے نا، تب بھی ہماری بڑی ناک کٹ جاتی ہے، اور یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، سبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو جب سینوں میں تو کیا کیا چھپائے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں ہے، عجیب سی نماز پڑھ لی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، کبھی کچھ چھپا کے کر لیا ہے، کبھی کام دینے میں کچھ دیکھ لیا، یہ وہ. تو یہ کانسیپٹ بنا لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل کلیئر رہنا ہے، ایسے کہ جیسے اسی کو تو احسان کہتے ہیں نا، یعنی کہ اس طرح اللہ کی عبادت کی جائے کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. یہ بس لیول ہے احسان کا. ایمان
احسان، یہ ساری باتیں جو تھیں والے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل علیہ السلام بڑی حدیث جو ہے اس میں آ کے سکھایا تھا انہوں نے، اس میں احسان بھی ان سے پوچھا گیا تھا کہ احسان کیا ہے. تو احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اس لیول پہ عبادت کرے کہ جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو. یہ بیسٹ لیول ہے احسان کا. تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر چلیں ایسی بات ہمارے پاس ابھی نہیں آ پا رہی ہے، یہ والا پارٹ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا مشکل ہی لگتا ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہوں اور پھر کام کریں. ہاں، اس کا سیکنڈ لیول جو ہے وہ پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ایسے عبادت کریں، ایسے کام کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوں. حدیث میں ایسے ہی ہے کہ اگر ایسا نہیں آپ کو لگتا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہی ہیں تو کم سے کم عبادت کرتے وقت یا کوئی بھی کام کرتے وقت، کوئی بھی، جیسے کہ یہاں ہے نا کہ سب کو ظاہر کر دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ کانسیپٹ بنا لینا تھوڑا سا اور ایزی لگ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ لیول ڈاؤن ہے. لیول اس سے اوپر کیا ہے کہ آپ دیکھ رہی ہوں. اللہ توفیق دے سے سمجھنے کی اور کیسے یہ کرا جاتا ہے کرنے کی. آمین. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، جو رب نہیں، بے شک ان کا رب اس دن ان کے احوال سے خوب آگاہ ہوگا. جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا، اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے. یعنی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کر سکتے ہیں تو ہمیں خود اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی ساری باتیں معلوم ہے. جب ہمارے سینوں کے راز بھی جب ظاہر کر دیے جائیں گے تو اوکے. تو پھر کیا بچے گا؟ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا. تو وہ کتنا خبر رکھتے ہیں ہمارے بارے میں، سب خبر رکھتے ہیں، بہت باخبر ہیں. اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، مخفی خفیہ چھپی ہوئی ورڈ ہے، یہ نہیں رہ سکتی. چنانچہ پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دیں گے. یہ گویا ان اشخاص کو تنبیہ ہے. اشخاص شخص کی جمع ہے، تنبیہ مانے وارننگ. ان لوگوں کو وارننگ ہے جو رب کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا شکر ادا نہیں کرتے، شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں. اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں دوسروں کے لیے رکھے ہیں. جی یہ پوائنٹ بہت مین ہے. مال کی محبت، آپ کہیں کہ نہیں ہم تو مال کی محبت رکھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نکالنے میں، کوئی خاندان میں کسی کی ضرورت ہو جائے اس کو کہیں اور صدقہ وغیرہ نکالنے میں پیچھے ہو جاتے ہوں، تو یہ مال کی محبت ہی ہے. آپ کہیں کہ نہیں ہم تو بہت حلال طریقے سے کما کے لاتے ہیں، ہم کوئی اتنی محبت نہیں رکھتے، لالچ نہیں. یہ تو اگر آپ اس کو وقت پہ نہیں نکالنے ہیں، ہمارے پاس یہ کلاسز میں بھی فیس دینے کا بار بار اسی کے اندر آ جاتا ہے. اگر آپ کو اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کورس، بہت مہنگے کورس بھی ہیں سبحان اللہ، کرنے والے اسے بھی کر رہے ہیں، بنانے والوں نے وہ بھی بنائے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور لوگ کر بھی رہے ہیں. کہ یہاں سے ابھی ہم لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو کافی باہر نکلتا لگ رہا ہے. اللہ توفیق دے کہ یہ ساری چیزوں میں اگر ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہ مال کی دولت محبت ہی کہلائے گی. چلیں عظمیٰ اس کی ورک شیٹ کریں. جی عظمیٰ آپ ہیں؟ جی استاذہ. ہاں جی.
آپ لوگ بھی اپنی اپنی ورک شیٹ دیکھیں جب تک عثما ابھی پڑھیں گی. جی استاذہ شروع کریں. جی آیت مبارکہ کی حکمت اور فوائد. اس سورہ کا ٹاپک ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے گھوڑوں کی فضیلت، انسان کا ناشکرہ ہونا، مال سے شدت سے محبت کرنا، آخرت میں انسان کے صرف ظاہری اعمال ہی نہیں بلکہ دل میں چھپے ہوئے راز بھی ظاہر کر دیے جائیں گے. صحیح، آگے بڑھیں. انسان کی فطرت ہے کہ اس کا نفس ان حقوق اور عقائد کو جو اس کے ذمے ہوتے ہیں پورے طور پر ادا نہیں کرتا. اس کے علاوہ اس کے اوپر جو بدنی اور مالی حقوق ہیں اس کے بارے میں اس کی فطرت میں سستی ہوتی ہے، سوائے ایسے لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہو اور وہ اپنے حقوق کو پوری طرح ادا کرتا ہو. آمین. دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق ادا کرنے والا بنایا. آمین. تو یہ اس میں آپ دیکھیں یہ والے پوائنٹ کے اندر سے بھی اس میں بھی بہت اچھے پوائنٹ لکھے ہوتے تھے، وہاں سے بھی آپ اصول علم میں سے لیجئے کہ حق ادا کرنے والے اگر نہیں ہیں ہم لوگ تو پھر یہ سارے اسی کے اندر پہنچیں گے لکنود. تو جو چیز کا جس کا حق ہے، جو ہمارے اوپر فرض بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس بھی فیلڈ میں ہو تو اس کو چیک کرنا ہے ہمیں اپنے اوپر کہ ہم کتنا کر رہے ہیں. چلیں آگے بڑھیں. جی جہاد کی تیاری کرنی چاہیے اور اس مقصد کے لیے گھوڑے کو پالنا اور ان کی تربیت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے. ہاں یہ بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے یہ پوائنٹ ہے. تو اللہ کرے کہ مسلمان، آپ دیکھیں کافر کیسا تیار رہتے ہیں. ان کی کتنی کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ نارمل جو لوگ ہیں نا رہنے والے، ان سبھی کو کمپلسری ہے کہ آپ آرمی کی ٹریننگ تھوڑے دن لیں گے. کیوں؟ انہوں نے ایسا کر رکھا ہے کبھی اگر کبھی جنگ یا کوئی یہ چیز ہو جائے تو وہ سارے لوگ ریڈی رہیں. تو گھر کے لوگوں کو بھی، بچوں کو بھی، سبھی کو وہاں کمپلسری ہے کہ اتنے دن آپ کو آرمی ٹریننگ کمپلسری سبھی کو دینی پڑے گی اگر آپ اس کنٹری کے رہنے والے ہیں. تو ہم مسلمان جو ہیں وہ خالی جو ہے بالکل ان کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے ہیں کہ کیا ہونا ہے. تو وہ اللہ صحیح علم عطا کرے، سب سے پہلے علم حاصل کرنے والے بنیں گے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی کہ کب کیا چیز ہونی ہے. کیونکہ اپنے آپ ہی لڑنا مرنا بھی مسلمان کا ایک طریقہ نہیں. تو کیا طریقہ ہے وہ علم سے حاصل ہوتا ہے. چل گھوڑے اپنے مالک سے گھاس پھوس کھا کر اس کے ساتھ بے مثال وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، اور انسان اچھے سے اچھا اور قیمتی سے قیمتی نعمتوں کو پا کر بھی اپنے مالک کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتا ہے. صحیح. اللہ ہم سب کو شکر گزار بنا دے. آمین. آگے بڑھ. جی انسان مال و دولت سے بہت محبت رکھتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے کنجوسی سے کام لیتا ہے. آگے بڑھیں. خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے پر خود گواہ ہیں. چلیں آگے بڑھیں. قیامت کے دن قبروں میں جو کچھ بھی ہے نکال باہر کیا جائے گا اور سب کے دلوں اور سینوں کے راز کھول دیے جائیں گے. تو انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور غلط چیزوں کو دل میں جگہ نہ دے. اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل سے باخبر ہے. صحیح. دیکھیں یہ کرنے کے کام ہم سب کو مل رہے کہ پھر اللہ کا تقوی بڑھنا چاہیے، توکل بڑھنا چاہیے اگر ان آیات پر ہم کو پکا یقین آ گیا ہو تو. چلے آگے بڑھ. اس دن قیامت کے دن مطلب کے ساتھ اللہ نے اپنے علم کو خاص اس لیے ذکر کیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کی خبر رکھنے والے ہیں، کیونکہ اس سے مراد عمل کی جزا ہے اور جس کا سبب اللہ تعالیٰ کا علم ہی ہے. جی تو خاص اس دن کا کیوں بات کہا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خاص، اللہ تعالیٰ تو ہر دن کے بارے میں جانتے ہیں نا. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ ہم لوگ کس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کس کا کیا ارادہ ہے وغیرہ. لیکن اس دن اعمالوں کی جزا دی جائے گی تو وہ اس لیے کوئی چیز چھوٹے گی نہیں، چھوٹی بڑی چیز سب اس دن. ابھی تو ہم کر رہے ہیں ابھی بھی معلوم ہے، لیکن اس دن اتنی بڑی خبر، اتنی بڑی نیوز لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز ہم کو دکھائیں گے. اس لیے خاص وہاں پر الفاظ آیا ہے کہ اس دن باخبر ہوں گے، کوئی مس نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم لوگ بھی بہت ساری معلومات جمع کریں، پورے مہینے کا کوئی ریکارڈ بنائے تو ہو سکتا ہے کہ
بیچ کے وقت کا کوئی چیز ہم سے مس ہو جائے، کچھ چھوٹ، لیکن اللہ سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ چلیے مین پوائنٹس ہیں استاذہ، یہ سورہ قاریہ کے مین پوائنٹس میں کافی لوگوں کی مسٹیک یہ آ رہی تھی کہ مطلب جیسے 2 آیت سے آ رہا ہے ہمارا آنسر، تو لوگوں نے ایک ایک ہی آیت لکھی تھی، تو یا تو ہو سکتا ہے اچھا۔ کچھ سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے لوگوں کی یا کیا، لیکن انکمپلیٹ سے لگ رہے تھے آنسر۔ تو چلیں دیکھیں آپ، یہ ابھی ایسا ہو سکتا ہے پہلی بار ہوا ہو کہ 2 آیت میں آنسر مل رہا، کیونکہ آپ دیکھیں ایک آیت کا جوڑا ہوتا ہے دوسری آیت، تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ 2 آیتوں سے ایک میننگ نکل رہی ہو، تو آپ اچھے سے سمجھیں کہ کہاں سے یہ بات شروع ہے۔ تو جب وہاں سے شروع ہو رہی ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ نہیں یہ بات بھی، جب اگر آپ کو اسے بول کے دیکھیں کہ کیا اتنی سی بات سے سمجھ میں آ رہا ہے یا صرف یہ ٹکڑا ہے، تو پھر ایسے اگر لگے تو آپ دو آیتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر پہلی بار آپ لوگوں کو 2 آیت کا پڑھا ہے تو لوگ کنفیوز ہوں گے کہ یہ والی ڈال دی جائے یا وہ، 2-3 آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک؟ تو انشاءاللہ اچھے سے پڑھ کے پھر ڈالیں۔ چلیں۔ کوشچن آنسر سے، اللہ تعالیٰ نے کیا قسم کھائی اور کیوں کھائی ہے؟ اوکے، آسان ہے۔ قسم کا جواب آپ لوگوں کو معلوم ہے، آیت نمبر 7 ہے، نہیں 6 ہے، اور باقی 5 تک قسمیں ہیں، کس چیز پہ قسم ہے وہ لکھ کر کے اور اس کا جواب لکھنا ہے۔ چلیں۔ گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کو کیا سمجھانا مقصد ہے؟ جی یہ مین پوائنٹ میں آرام سے اچھا سا لکھا ہوا، وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، نہیں مال و فوائد میں دولت لکھا۔ مال و دولت کی محبت میں انسان کا کیا طریقہ عام طور پر بن جاتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بھی پوائنٹ میں بھی ہے اور تفسیر میں بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو وہاں سے بھی آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر کی تفسیر بیان کریں۔ جی تو جیسا کہ ابھی مین پوائنٹ میں بھی آیا اور ہم نے بتایا بھی، اور تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ کیوں اس دن کو خاص کہا گیا، بس وہی جواب لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ حصول علم ہے بس جی۔ اوکے الحمدللہ۔ تو یہ سورہ بھی آپ سبھی کی ہو گئی، اور یہ بھی کا ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا، عادیات، اور اس کے بعد زلزال ہوگی، پھر بینہ۔ اللہ کنٹینیو کرنے کی ہم سبھی کو توفیق عطا فرما دے، اور کچھ رکاوٹیں جو آئے تو اللہ کرے کہ کلاسز ہمارے کنٹینیو رہیں، ان میں کوئی رکاوٹیں نہ آئے اور ان کو ہم اس پہ جیت حاصل کر سکیں۔ کسی نہ کسی وجہ سے اگر بریک آئے تو ہمیں لوٹنا آئے، کیونکہ چھوٹ جانے کے بعد بہت تیز ایسا ہوتا ہے کہ نیکسٹ کورس کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ جی رشدہ بولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد، جیسے میں نے کہا تھا نا، جو مین پوائنٹس لوگوں کو تھوڑی دقت ہو رہی ہے، مجھے تو 1 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا نا، تو سورہ القاریہ میں جو آپ نے جو ایک وہ ڈالا ہے نا استاد، تو اس میں تو 1 پوائنٹ سے زیادہ آئے گا نا، تو آپ کیسے اس کو سمجھنا ہے؟ تو آپ اگر یہ کلاس میں اگلے کلاس میں تھوڑا ان کو سمجھائیں گے، دیں گے تو ایک ان کو کی پوائنٹ دیں گے تو ان کو پھر ہیلپ ہو جائے گا آگے کے سبق ڈالنے کے لیے۔ اٹس ریکویسٹ پلیز استاد۔ یہی جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ یہ نارملی ہے کہ ابھی تک ہم لوگ ایسا سمجھتے آ رہے تھے کہ ایک ہی ہوگا، تو اب کانسیپٹ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں سے یہ لکھ دوں، یا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے، تو نہیں ڈال پائے۔ تو فی الحال اب آپ لوگ دیکھیں کہ ایک بس آیت مل گئی، اس کو لکھ دینے کے بجائے آپ پوائنٹ بتائیے عظمیٰ جس میں مسٹیک آئی ہے۔ آئی تھنک جو لاسٹ والا بتائیے استاد، بیکاز اس میں 1 سے زیادہ ہے جہاں تک میرا خیال ہے، وہ جو سورہ القاریہ میں۔ جی عظمیٰ پڑھیں مین پوائنٹ کیا جی لکھا ہے۔ ایک سیکنڈ چیک کر رہے ہیں، سورہ قاریہ کے جی وہ جس جس میں کی آپ نے نیکیاں بتایا۔ کم ہوگی وہ جی دہکتی آگ میں ہوگا، وہ والا بتائیے پلیز۔ مین پوائنٹ میں ایسا لکھا ہے کہ جن کی نیکیاں کم ہوں گی تو دیکھتی آگ میں ہوگا۔ دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا، یعنی کہ نار حامیہ میں ہوگا۔ تو اس میں تو پھر پوری آیت نمبر یہ بھی ورڈ ہے نا کہ جس کی نیکیاں کم ہوں گی، تو اما من خفت موازینہ سے کنٹینیو 11 تک آ سکتا ہے، 8 9 10 11
8 9 10 11 یہ ساری آیات آپ اس میں ڈال دیں کیونکہ یہ کنٹینیوشن ہے، یا پھر آپ یہ ڈال دیں 8 اور 11 تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ بیچ کا پورا کنیکشن ہے تو آپ یہ ساری آیت یہاں سے اگر کچھ اتنی بڑی جملہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے کرنے والے کا انجام ایسا ہے، تو جہاں سے کرنا شروع ہوا ہے کہ جن کی نیکیاں کم ہوں گی تو وہ تو پھر آیت نمبر 8 میں ہے کہ من خفت موازین، جن کے وزن کم ہو جائیں گے پھر وہ نار حامیہ میں ہوں گے، ریزلٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دہکتی آگ میں ہوں گے۔ آپ کنٹینیو بھی کر سکتی ہیں اسے، یہ آپ سازا لکھیں یہ تو نارون حامیہ کے بارے میں بتا دیا گیا نا، تو خالی 8 9 ہی ہونا چاہیے میرے خیال سے، تو کہ وہ کیا ہے۔ آپ پوائنٹ پڑھے عظمیٰ؟ میم 8 اور 9 ہی 8 اور 9 جس کی نیکیاں کم ہوں گی وہ دہکتی آگ میں ہوگا۔ ہاں جی جی صحیح، فأمہ حاویہ، تو یہ 9 میں لکھا ہوا ہے نا کہ وہ جی 8 اور 9 جوہی ہوگا میں اس میں۔ ہوگا، جی 8 9 اس میں کافی ہے۔ آپ دیکھیں 11 تک بھی اگر لے آئے نا تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن ہم لوگ چاہ رہے ہوتے کہ آپ شارٹ لے کے آئیں۔ اب یہ تو حاویہ کی ڈیٹیل آگے آئی ہے کہ وہ کیسی ہوگی، کیا ہوگی، ایسی ہوگی ویسی ہوگی۔ اگر آپ کنفیوز ہیں کہ اس میں تو دہکتی آگ ورڈ لکھا ہے، وہ تو آیت نمبر 11 میں ہے، تو آپ 11 تک بھی لا سکتی ہیں، 8 سے 11۔ اور اگر صرف آپ یہاں پر بھی رک جائیں تو یہ صحیح ہے کہ کیونکہ حاویہ کی ڈیٹیل آگے آئی ہے کہ وہ ایسی ہوگی اور ایسی ہوگی اور دہکتی آگ ہے وغیرہ، تو وہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ اگر آپ اس کو اسکپ کریں تو یہاں پہ 8 9 میں بھی آپ کی بات کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ لیکن کم کر دینا، جیسے کہ کوئی صرف بتا دے کہ صرف 8 ہے، تو اس میں تو کوئی ریزلٹ نہیں لکھا ہے نا، یہ لکھا ہے کہ جس کے کم ہوں گے اعمال، اب ان کا کیا بنے گا وہ تو آپ نہیں بتا پائیں، یا صرف آپ یہ کہہ دیں کہ وہ لوگ حاویہ میں ہوں گے، تو کون لوگ حاویہ میں ہوں گے؟ اب انسان کا پتہ نہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو جب بات جہاں پہ کور ہو رہی ہو تو یہ اس طرح سے پھر بہت زیادہ بھی لوگ ڈالنے لگ جاتے ہیں، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے، بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے، جہاں پہ بس بات سمجھ میں آ رہی ہو اتنا بھی۔ تو اگر آپ ڈالتی 11 تک تو ہو سکتا ہے ٹیچر آپ کو بتاتی کہ 8 9 انف ہے، تو آپ اس کو بھی ایکسیپٹ کریں کہ سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ یہ مین پوائنٹ ہے، آپ کو صرف ایک دم بس مین میں آپ کو جا کے بتانا ہے یہ بات میں نے یہاں سے سیکھی، تو ٹیچر آپ کو شارٹ کریں گی، تو کم کے بجائے آپ زیادہ کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس میں بھی آپ کو ٹیچر ٹوک دیں گی کہ اتنے میں آپ کو پتا چل رہا ہے، تو اس کو بھی آپ سیکھیں کہ ہاں جی مجھے اتنے میں پتا چل رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر، ہیلپ استاد ابھی سبھی کے لیے آسان ہو جائے گا، جزاک اللہ خیر۔ وانتم فجزاکم اللہ خیرا۔ اس میں پیج نمبر ایک دفعہ بتا دیا کہ کافی سلو چل رہا ہوتا ہے اس وقت میرے پاس یہ کسی وجہ سے۔ رابع آ گیا کہ اس سے پہلے ہوگا 3 شروع ہونا ہے۔ جو کہ آپ لوگ اسی میں سیکھ رہے تھے یہ والا پارٹ کہ ال لگانے سے معرفہ بن جاتا ہے، اسی کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل کی پریکٹس یہاں پر ہوگی کہ اگر آپ ال لگائیں گی تو کیا چینجز آئیں گے۔ تو آسان ہے یہ والا بھی چیپٹر الحمدللہ، اس کو جو ہم لوگوں نے شروع کیا ہے اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سبھی کو نکرہ معرفہ یہ باتیں جو ہیں وہ پتہ چل گئی ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، یہ ہم لوگوں نے سب پڑھ لیا تھا، یہاں سے دیکھیں گے ایکسرسائزز۔ اس میں کیا کرنا ہے، اس میں آپ کو لاسٹ والے پر، کیونکہ جیسا ہم لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ ورڈ کا جو لاسٹ کی حرکت ہوتی ہے وہ اس کی جگہ بتاتی ہے جملے میں کہ یہ کام کرنے والا ہے، یا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یا یہ خود کام ہے، یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو تشکیل اس کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہ غلط ہونے سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے، جیسے کہ ہم یہ والا مثال ہمیشہ جیسے بتاتے ہیں احمد نے مارا یا احمد کو مارا، تو بہت بڑا فرق ہے نے اور کو کا۔ تو وہی جو ہے بیچ میں ہمارے پاس بھی چل رہا ہوتا ہے، جو کہ اینڈ کے مرفوع مجرور منصوب ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فاعل ہے
یا مفعول بھی ہے، مفعول بھی جس کے اوپر کام ہو رہا ہو، یا فاعل کرنے والا. فعل تو کام کو کہتے ہیں، صحیح. یہ نام بھی آپ لوگ عربی کے لکھے ہیں، فعل، فاعل، مفعول بھی، یہ عربی کے ہی سارے ہیں. فاعل کہتے ہیں ڈوئر کو، جو کام کر رہا ہو، اور فعل کہتے ہیں ورب کو یعنی کام کو. مفعول بھی جس پر کام ہو رہا ہو. تو احمد نے سمیر کو مارا، اگر ایسی بات آئے گی تو پھر کام کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ سمیر کے اوپر. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نے کو جو ہے وہ ہمارے زبر زیر پیش ہی چلا رہے ہوتے ہیں اینڈ کے. تو ہمارے پاس تو کوئی عربی میں یہ والے نہیں دیے ہوئے نا. تو یہ اس ورڈ کی کس طرح سے یہ اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے جملے میں اینڈ کے ساتھ. اسی لیے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ مرفوع، مجرور اور منصوب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فی الحال یہاں پر ہم لوگ صرف ال کے ساتھ تنوین والے ہی شروع میں ہم لوگوں نے سیکھے تھے. تو آپ کو اس میں لاسٹ میں صرف یہ بتانا ہے کہ مسجدن ہے پیش کے ساتھ ہی چلیں، کیونکہ آگے ابھی آپ نے کوئی بھی نہیں سیکھے کہ کس وجہ سے اس کو زیر یا وہ دینے ہوتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ 2 پیش ہے، ال لگانے سے 1 پیش ہو جائے گا. تو جو مسجدن ہے یعنی خالی ہے تو آپ اس کو مسجدن لکھیے، اور المسجد اور اگر ال کے ساتھ ہے تو 1 پیش لگائیے المسجد. الماء لیکن ماءن. تو یہ والی پوری ایکسرسائز دیکھیں، جہاں پہ ال نہیں ہے وہاں تنوین، اور جہاں ال ہے وہاں 1 لے کے آنا. یہ اس کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ کبھی آپ القاریتن کوئی پڑھ لے، القاریتن، تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو بڑی غلطی ہے، ال کے ساتھ تن آتا ہی نہیں ہے، القاریاتو ہی ہوگا. تو چلیں آگے کا کیا ہے؟ ریڈ اینڈ رائٹ. کوشش کر کے اسے اسی میں لکھیں اگر آپ لکھ سکتی ہیں، ورنہ تو یہ بس پڑھنا ہی کافی ہو جائے گا. المکتب مکسور، آپ کو پڑھنا لکھنا آ جائے گا، تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لکھیں. المکتب، مکتب ڈیسک کو کہتے ہیں، ٹیبل کو. مکسور ٹوٹی ہوئی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ایک معرفہ اور ایک نکرہ چلا رہے ہیں، لیکن معرفہ میں اب پوائنٹنگ ناؤن نہیں ہے، ناؤن ہے جن کو ہم لوگ نے خود معرفہ ال بنا کے کیا ہوا ہے. تو اگر آپ سے کہا جائے الکتاب المکسور، تو کیا یہ مبتدا خبر ہوگی؟ اس کے جو بھی آپ کے یہ ہیں وہ کون سے پورے ہو رہے ہیں؟ ایک نکرہ ہوتا ہے، ایک معرفہ ہوتا ہے. مرفوع تو دونوں ہے، المکتب مکسور، اینڈ کے مرفوع ہے نا مکتبو. اگر ہم کہتے ہیں المکتبی مکسور، صحیح ہے. پہلا والا بھی صحیح نہیں تھا کہ ہم نے دونوں کو معرفہ کر دیا تھا ال لگا کے. دوسرا والا بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم نے اینڈ میں منصوب یعنی مجرور کر دیا، زیر لگا دیا. تو یہ والے نام بھی یاد رکھیے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. القمیص وسخ، اس کی سب کی میننگ انشاءاللہ وسخ معنی میلا، قمیص کو ہی کہتے ہیں، شرٹ کو. المسجد مفتوح، مسجد کھلی بھی ہے. اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. القمر بعید، چاند دور ہے. المدرس جدید، ٹیچر نئے ہیں. اللبن بارد، لبن دودھ ٹھنڈا ہے. الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے. المہندس جالس، انجینئر بیٹھا ہوا ہے. والمدرس واقف، اور ٹیچر کھڑے ہیں. المندیل نظیف، مندیل ہینڈ کرچیف کو کہتے ہیں، رومال کو، ہینڈ کی کو، ٹشو کو، ان سب کو کہا جاتا ہے مندیل. اس میں آپ کو خبر بھرنی ہے اوپر میں سے دیکھ کے، تو یہ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں، جو مناسب اس کے ساتھ بیٹھ رہی ہو وہ بھر دیں آپ. پھر اس میں مبتدا بھرنی ہے آپ کو، آگے خبر لکھی بھی ہے، تو آپ کو معرفہ کر کے کوئی بھی مبتدا اس کے اندر ڈالنی ہے سینٹینس کمپلیٹ کرنے کے لیے. چلیں یہاں پر رکیں گے کیونکہ اس کے بعد یہ شروع ہو جائے گا لام الشمسی قمری، پیج نمبر 20. کسی کے کوئی سوال؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.